بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برِ صغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پت تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں، جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین، جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی: اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانق بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بو علی کی وجہ تسمیہ: حضرت شیخ شرف الدین المعروف حضرت بو علی قلندر کو سلسلہ قلندری میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کے لقب بو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مذکور ہے۔
ذیل میں مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ متعدد کتب سیر میں کیا گیا ہے۔ کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں، آپ کو اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ اسی دوران آپ کو ندائے غیب ہوتی رہی، اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ ایک بار ہی جواب دیا، اے بار الہی مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا، نہیں، تجھے کیسے علی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ علی تو ایک ہی ہے۔ کتب سیر میں درج ہے آپ اسی حالت میں 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، آخر غیب سے ندا آئی، اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا، کچھ اور مانگ لے۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا اور کیوں مانگوں، مجھے تو بس علی بنا دے۔ ندائے غیب ہوئی، اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بو عطا فرما دی گئی، اس لیے آپ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے حضرت علی المرتضیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی، اسی خوشبو کی بدولت دھیرے دھیرے سب لوگوں نے آپ کو بو علی کہنا شروع کر دیا اور آپ کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، اسی دوران آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی، مگر آپ بدستور کھڑے رہے۔ ہم نے تیری عبادت اور اطاعت کو قبول کر لیا، جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ ندائے غیبی سے آواز آئی، آپ نے عرض کی، بارگاہ الہی تجھ سے میں تجھی کو مانگتا ہوں، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا اور تیری عبادت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی، پانی سے باہر نکل، تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے جھنجلا کر کہا، اے شخص تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے شرف الدین میں علی ابن ابی طالب ہوں، دیکھ لے۔ آپ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا، جس پر تمام دینی دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا و مافیہ سے غافل اور مست الست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ کو بو علی کہا جانے لگا۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ یہی لقب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔ بو علی شاہ قلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا۔ آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے، جب بھی کسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جایا کرتی، مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایک روز قلندروں کے ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی، ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جس سے آپ کو لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی، آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنی پڑے گی، چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا، ان کے ساتھ ہو لیے۔
قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں قصبوں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچی تو بہاؤالدین زکریا نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی۔ اسی وقت زور کی آندھی چلی، سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی۔ حضرت سالار بھٹکے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا، اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا۔ عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ 14 سال تک ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمایاں مقام تصوف حاصل کیا۔ آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی عفت مآب اور نیک خاتون تھی۔ اس خاتون کے وطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا۔ اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی ظاہری باطنی تربیت کا بیڑا شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا۔ جب نظام الدین جوان ہوئے، ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے۔ حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے۔ بالآخر طویل مسافت طے کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے۔ اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی جانب موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی۔ کتب سیر میں مذکور ہے، ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں۔ چونکہ آپ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش، تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے، جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جایا کرتی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا۔
آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہن کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ خود پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا، حضور ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ بو علی قلندر نے فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بو علی قلندر نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی قلندر کو لوگ قتال کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ حضرت بو علی قلندر نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اسی دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ بو علی قلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ کی اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی قلندر کا فرمان حرف بہ حرف درست ثابت ہوا۔ سب سے پہلے غیاث الدین تغلق تخت نشین تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد شاہ تغلق حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے محمد شاہ تغلق سے دریافت کیا، محمد شاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر کی اس سوال سے مراد یہ تھی اور وہ اسی طرح کئی دیر تک حاضر خدمت رہے گا۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی، حضور 3 دن رہوں گا۔ بو علی قلندر سلطان محمد تغلق کا جواب سن کر بولے، تو 3 دن نہیں 4 سال تک یہاں رہے گا۔ آپ کی بات سن کر سلطان محمد تغلق سمجھ گیا۔ آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اس واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد سلطان محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔
اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہی ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس
تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور
جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا، وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں، اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں، آج سے